دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہارون رشید کے بارے میں جانیں گے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اس کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ تھے۔ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اسی لیے ہارون رشید ان کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ ہارون رشید کی بیوی جن کا نام زبیدہ تھا، وہ بہت ہی نیک عورت تھی۔ زبیدہ نے اپنی محل میں ایسے 1000 نوکرانیاں رکھی ہوئی تھی جو قرآن کی حافظ تھی، اور قرآن کی تلاوت کے لیے ان سب کی ڈیوٹی الگ الگ شفٹوں میں لگی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی اور اس کا محل قرآن کا گلشن لگتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک جگہ بزرگ دانا بہلول کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو دیکھتے ہی اس نے سلام کیا تو دانا بہلول نے جواب دیا۔ بہلول اس وقت مٹی کا گھر بنا رہے تھے تو ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے جواب دیا، صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سوچا، یہ ایک دیوانہ ہے، جانے کیا بڑبڑا رہا ہے، اسی لیے اس بات پر دھیان نہیں دیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئی، انہوں نے بھی سلام کر کے یہی سوال پوچھے، کیا کر رہے ہو اور کس کے لیے یہ گھر بنا رہے ہو؟ تو بہلول نے پھر وہی جواب ان کو بھی دیا کہ جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ جب زبیدہ نے قیمت پوچھا تو بہلول نے 1 دینار بتایا تو زبیدہ نے 1 دینار دے کر کہا، میرے لیے دعا کر دینا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے حسین منظر دیکھے۔ خوبصورت جھرنے، ہرے بھرے باغ اور اونچے اونچے خوشنما محل بھی تھے، اور ان محلوں میں ایک محل ایسا بھی تھا جس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرے بیوی کا گھر کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے محل میں داخل ہوتا محل کے ایک چوکیدار نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید نے کہا، اس محل پر میری بیوی کا نام لکھا ہے، یہ میری بیوی کا ہے، اسی لیے مجھے بھی اندر جانے دو۔ چوکیدار نے کہا، نہیں، یہاں کا قانون الگ ہے، یہاں جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب چوکیدار نے ہارون رشید کو پیچھے دھکا دے دیا تو ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی۔ جاگنے پر اسے یقین ہو گیا کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی ہے، اور خود افسوس کرنے لگا کہ میں بھی اپنے لیے گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ آج ضرور میں دریا کے کنارے جاؤں گا اور بہلول سے دعا کروا کے اپنے لیے جنت میں ایک مکان ضرور خریدوں گا۔ اگلے دن وہ دریا کے کنارے بہلول کو تلاش کرتے کرتے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس نے پھر بہلول کو اسی طرح کا ایک مکان بناتے دیکھا تو قریب جا کر سلام کیا اور بہلول نے جواب دیا۔ اس کے بعد پھر وہی سوالات شروع ہو گئے۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے جواب دیا،
اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، لیکن کل تو 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو۔ بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا، اسی لیے سستا مل رہا تھا، اور آج چونکہ جنت دیکھ آئے ہو، اسی لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ تو دوستو، ہماری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بنا دیکھے مانا تھا، اسی لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بزرگان دین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، پھر ہم ایک نئی ویڈیو لے کر ملیں گے، تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔